اس دنیا میں نبی آئے تو بہت، لیکن پڑھوں میں غیر کا کلمہ یہ میرا اصول نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور انت فوراً بعد قاری القصائد نفیس الذاکرین فخر الذاکرین ذاکر جناب علی عمران جعفری صاحب آپ شیخ القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، سیم ابن امہ کالا فی شانہ ماد علین مظہر العجائب، تجدہون لکا فی النوائب کل ہم و غم، سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بولایتک علی بن ابی طالب، ادرکنی 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 فی سبیل اللہ، یا زہرا بحق الحسین ادرکینی 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 فی سبیل اللہ، یا صاحب العصر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ، یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حکیم، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکاً و ھدی للعالمین۔ مل کے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات علی۔ برادران ایمانی، دعا ہے مالک کبریا ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرما۔ سارے ہاتھ اٹھاؤ، دعا عبادت کا محاصل ہوتی ہے۔ جو حاجات، جو آرزویں، جو امیدیں آل محمد سے وابستہ کر کے ہم سارے کے سارے اس مجلس میں آئے، صدقہ مولا حسین بن علی کی عزت کا مالک ہم سب کی حاجات کو پورا فرما۔ بانیان کا کیا ہوا خرچ، معاونین کا کیا ہوا تعاون، مالک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ میرا اللہ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست مومنین کو رزق وسیع عطا فرما، آخری حجت کا ظہور فرما، وارث کائنات کا ظہور فرما، وارث خون حسین بن علی امام زمانہ کا ظہور فرما۔ میرا اللہ جو امام پردے میں بیٹھ کے ہر روز صبح و شام خون رو کے تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اللہ اجازت تو دے تاکہ جا کے ان بغیر تو سے پوچھو تو صحیح کہ کس جرم میں میری دادی کو بازار پھرائے، کس جرم میں میری دادی کو دربار پھرائے۔ میرا اللہ اس امام کو اذن ظہور عطا فرما، آخری حجت کا ظہور فرما۔ مل کے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات علی۔ برادران ایمانی، مہینہ رجب کا ہے۔ رجب کے مہینے میں 72 فرقے مسلمانوں کے ہیں، بڑھ چکے ہیں، کم نہیں۔ 72 فرقے اور کسی بات پہ متفق ہوں یا نہ ہوں، اس بات پہ اتفاق ضرور ہے کہ اللہ کو سارے مانتے ہیں، اللہ کو سارے، اللہ پہ اختلاف مسلمانوں کے فرقے، ویسے اللہ پہ اختلاف ہے، ویسے ہے۔ اگر سارے اللہ کو مان جاتے پھر بت پرست نہ ہوتے، اگر سارے اللہ کو مان جاتے تو آگ کو سجدہ کرنے والے نہ ہوتے، اگر سارے اللہ کو مان جاتے تو کوئی سورج کو جھکنے والا،
اگر سارے اللہ کو مان جاتے پھر کچھ ستارہ پرست، لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کمال اپنا ہے کہ کچھ ستاروں کو سجدہ کر کے ستاروں کو مان رہے ہیں، کچھ ستاروں کو اپنے در پہ بلا کے پھر بتا رہے ہیں یہ کون۔ تو اس لحاظ سے سارے مسلمانوں سے کھلم کھلا آل محمد کا احسان ہے، ان کا دیا ہوا علم ہے اور کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں چلو محمد رسول اللہ پہ بھی آپ کا جگلا ہے، ولایت پہ بھی جگلا ہے، نہ مانو ولایت کو، علی کو ولی نہ کہو، تیرے کہنے سے علی کا کچھ گمنا نہیں۔ تو جتنا بڑا ہو جا علی ابن ابی طالب کو تو مان، تب بھی وہ علی ہے، نہ مان تب بھی وہ علی۔ تو جو ہے یا نہیں؟ تو مان لے گا تو تیری اس میں بچت ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب کو مان لے گا اس میں تیرا فائدہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تیرا فائدہ اگر مان لے تیرا فائدہ ہے۔ علی کا تو نہ مانے تو علی کا کوئی نقصان، توجہ ہے یا نہیں؟ برے مجمع میں اگر بیٹا کہہ دے، باپ اور بیٹا بیٹھے ہوں نا، باپ اور بیٹا بیٹھے ہوں، دونوں جھگڑ پڑے، دونوں جھگڑ کے باپ کہہ دینا یہ میرا نہیں، تو باپ کا کچھ بگڑتا نہیں، باپ کا کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ لیکن بیٹا برے مجمع میں اگر کہہ دینا یہ میرا باپ نہیں ہے، بیٹے سے پھر پوچھا جائے گا اگر یہ نہیں تو ہے کون؟ رجب کا مہینہ ہے، مسلمانوں کٹھے ہو جاؤ۔ محمد رسول اللہ پہ آپ کا اختلاف ہے، علی ولی اللہ پہ آپ کا اختلاف ہے، آپ کی کوئی بندہ کلمے تک پڑھتا ہے، کوئی کلمے کا جز ہی نہیں مانتا، کوئی نماز کی زینت سمجھتا ہے، کوئی نماز کو باطل جانتا ہے۔ یہ تیرا اپنا ظرف ہے، تیرا اپنا ضمیر ہے، تیرا اندر کی بات ہے۔ جتنا تیرا خون شریف ہے اتنا تو علی کو مانتا چلا جائے گا، جہاں نجاست آ جائے گی اتنا علی سے پیچھے ہٹتا چلا جائے گا۔ میں کہتا ہوں باقی چیزوں پہ اختلاف ہے، کم از کم اللہ کو مانتا ہے تو رجب کا مہینہ تو وہ ہے جب اللہ کے گھر میں خوشی ہوئی ہے۔ رجب کے مہینے میں ان اولا بیت وضع للناس، سب سے پہلا جو گھر تھا جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوا وہ مکہ میں تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا، ان اولا بیت، پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا۔ وضع کیا کروں، عربی کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ آج اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کو کرنے کے لیے تیار ہوں جو وضع کا معنی تعمیر کر دے۔ عربی زبان میں وضع کا معنی تعمیر کرنا نہیں، کیونکہ امرا یؤمرو تعمیر کرنے کے معنی میں اللہ نے پہلا گھر تعمیر نہیں کروایا، وضع کیا ہے۔ وضع کیا ہے؟ ظاہر کیا ہے۔ ظاہر کہاں سے ہے؟ زیادہ ٹائم میں گنجائش نہیں، اتنی دلیل سے بات کر رہا ہوں جس نے حوالہ پوچھنا ہو بتا سکتا ہوں۔ بیت اللہ زمین پہ آ کے تعمیر نہیں ہوا تھا، نزل من السماء، یہ آسمان سے اسی طرح نازل ہوا تھا۔ کہاں سے نازل ہوا تھا؟ آسمانوں سے یہ نازل ہوا تھا۔ کون ہوا تھا؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ، یہ اللہ کا گھر نازل ہوا تھا۔ کہاں سے؟ آسمانوں سے۔ اللہ جانے کوئی میرے عقیدے کے ساتھ چلے یا عقیدے کے ساتھ نہ چلے، اپنی اپنی مرضی ہے۔ میں اس عقیدے کا مالک ہوں جن کے آنے کا گھر زمین پہ تعمیر نہیں ہوتا،
نازل ہوتا ہے وہ دنیا میں پیدا نہیں ہوتے، وہ بھی نازل ہوتے۔ توجہ ہے جی یا نہیں؟ وہ دنیا میں پیدا، وہ بھی دنیا میں نازل ہوتے۔ اول بیت وضع للناس، پہلا گھر تھا جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوا تھا مکہ میں۔ اس میں ہے کیا؟ مبارک، وہ گھر مبارک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ برکت والا ہے۔ بھائی ہے تو پتھروں کا ہی، ہے تو پتھروں کا، ہے برکت والا، صرف برکت والا ہے نہیں، ھدی للعالمین، عالمین کے لیے۔ اب عالمین کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، عالمین میں بڑی سی بحث ہے، اگر اس پہ رک جاؤں تو بحث اور چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک عالم نہیں، عالمین، دو عالم نہیں، دونوں جہان نہیں، بندہ ایک جو بندہ دنیا میں آتا ہے پھر معاشر میں جائے گا، ایک بندے کو دنیا میں آنے کے لیے، معاشر تک جانے کے لیے کتنے عالموں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے عالم ذر، پھر عالم صلب، پھر عالم رحم، پھر عالم دنیا، پھر عالم برزخ، پھر معاشر، پھر جنت یا جہنم۔ یہ بندے کے لیے تو ویسے تیرے میرے پاس میں آقا سے کسی نے پوچھا تھا مولا ایک عالم ہے یا زیادہ عوالم ہیں؟ مولا نے فرمایا تجھے سمجھانے کے لیے صرف اتنا کافی ہے، ہمارے جس آدم کوئی تم اولاد ہو اس سے پہلے 1,00,000 عالم تھا، اس کے بعد بھی 1,00,000 عالم آئے گا، اور یاد رکھ پہلے عالم میں بھی نبی ہم تھے، ان کے بھی ہدایت گر ہم ہیں۔ عالمین، اللہ کا گھر عالمین کے لیے ہدایت ہے، وہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ لو بھائی تھوڑی سی بات آگے کرنی ہے، چونکہ آل محمد کا دیا ہوا احسان اور علم میں ان کی عطا ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں۔ اللہ کے گھر کے فضائل تھوڑے نہیں، قرآن کی زبان میں ہی مبارک بھی ہے، لیکن تھوڑا سا لطف لو اور یہ پتہ کرو مولوی صاحبان سے کب وہ مبارک ہوا، اس کی برکت کب آئی۔ ھدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے، کب سے بنا؟ کیا بتوں کا جب قبضہ تھا تب ہدایت تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا سلسلہ آگے چلاتے، اللہ کا گھر ہدایت ہے، مبارک ہے، حکم ہے، پاک پیغمبر کے دور میں بھی قرآن کہہ رہا ہے جس وقت کوئی کافر، کوئی مجرم، کوئی چور اگر مسلمانوں کے اندر آ جائے اور وہ بھاگتا ہوا بیت اللہ میں چلا جائے، حکم شریعت ہے اب اسے نہ مار۔ مسلمان ہے تو اب اسے کیوں کہ یہ بیت اللہ میں آ گیا، یہ امان ہے، یہاں پہ امن ملتا ہے، نجات ملتی ہے، بندوں کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کا گھر بھی بڑا کمال ہے، اللہ کے گھر کے فضائل انتہا کے ہیں، جدھر چلے ادھر ہی دریا ہے، لیکن اللہ جانے وحی کے بغیر نہ بولنے والے نے
صحابہ کے مجمع میں ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ کئی مواقع پہ علی ابن ابی طالب کو مخاطب کر کے کہا یا علی مسالوں کا فی امتی کماسال بیت اللہ، اے علی تیری مثال بالکل میری امت میں ایسے ہے جیسے دین میں کعبے کی مثال ہے۔ علی کس طرح ہے؟ جس طرح کعبہ ہے۔ تھوڑا جا جاگنا جے، یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں نیچے والی سطح کو سمجھانے کے لیے، کچھ ہوتی ہیں بڑی سطح کو سمجھانے کے لیے۔ یہ نبی نے فرمایا جو بالکل سیدھے سادھے لوگ تھے نا، جڑے کعبے نو بڑا کچھ مندے سن، بالکل سیدھے سادھے، قیامت تک اے انہاں نو منوان واسطے پاک نبی آکھیا علی کعبے دی طرح ہے، وگرنہ کعبہ کو جا، علی کو جا۔ اگر آپ کی محبت ہو تو جملہ کہہ دوں، وگرنہ کعبہ کو جا، علی کو جا۔ کعبہ علی کا محتاج ہے، علی کعبے کا محتاج۔ کعبہ علی کا محتاج ہے، علی کعبے کا محتاج۔ دلیل پیش کر دوں، کعبے میں آنے سے علی علی نہیں بنا، کعبے میں آنے سے علی علی نہیں بنے، ہاں کعبہ علی کے آنے سے قبلہ بن گیا تھا۔ علی نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے، کعبے نے علی کو علی کعبہ کو جا، علی کو جا۔ لیکن اے جڑے سادہ لوگ سن نا، جڑے کڑے نہیں مندے اللہ دا گھر، لے بھائی اللہ دے گھر وچ آئیے ہیں، باہر انج پہ آکھن دے مولوی صاحب نے آکھیا کالا کپڑا پانا جنمیاں دا لباس ہے، تے جدوں اوتھے جان دے نا اوتھے کالے غلاف نو چومنا ہے۔ توجہ ہے جی یا نہیں؟ کالے غلاف کو بھی چومنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ جو طاقتیں ہیں یہ صرف ایک دشمنی علی پہ کام کر رہی، بڑی سی ہر نہج سے ہو رہی ہے۔ میں آل محمد کا احسان ہے، پچھلا یہ 25 رجب میں نے مدینے میں پڑھا تھا۔ میں سال میں ایک مرتبہ ایک عشرہ خمسہ مدینے پڑھتا ہوں، ایک کعبہ میں پڑھتا ہوں۔ یہ آل محمد کا احسان ہے۔ 25 رجب یہ رات جو گزری، یہ پچھلے سال تابوت مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہاں پہ برآمد کروایا تھا، تو مدینہ پاک میں میں نے وہاں چونکہ عربی سے آل محمد کا احسان ہے، عربی زبان سے واقف تھا، کعبے کے پاس کھڑا ہوں، چومنے والے چوم بھی رہے ہیں، غلاف کو ہاتھ بھی مس کر رہے، کچھ اپنی نیت سے کھڑے ہیں۔ ایک مجھے آ کر زیادہ دیر کھڑے نہ ہو، میں نے کہا کیا ہوں بھائی؟ وہ بات کرنے لگا، میں نے عربی بولی، اس کی دلچسپی پڑی، میں نے کہا یار یہ کالے رنگ کا کیوں ہے؟ آخر سوال تو ہاتھ، میں نے کہا یار یہ کالے رنگ کا کیوں ہے؟ عربی میں بولا میں نے، لما لون الاسود، یہ کالا رنگ کیوں ہے، کیا وجہ؟ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں انت رافضی، کیا تو رافضی ہے؟ رافضی کہتے ہیں وہاں شیعہ، رافضی؟ میں نے کہا نہیں، رافضی نہیں، رفض کا معنی چھوڑنے والا۔ میں نے کہا میں علی کو چھوڑنے والا نہیں، میں علی کے دامن کو پکڑنے والا ہوں۔ مجھے دیکھ کر کہتا ہے عرفت العربی؟ میں نے کہا نام، عربی جانتا ہے؟ میں نے کہا بالکل جانتا ہوں۔ کہتا ہے سوال کیوں کیا؟ میں نے کہا اس وجہ سے کیا ہے چونکہ پاکستانی ہوں، پاکستان میں مولوی صاحبان ہیں، جھگڑا ہے، اختلاف ہے، فرقہ واریت ہے، وہاں پہ ہمیں یہ حدیث سنائی گئی ہے کالا لباس جہنمیوں کا ہے، کالا لباس وہ دل وچ اور گل ودی، وہ بندہ کوئی حدیث بھی جانتا ہے،
ہاں میں خیال چونکہ صحیحہ میں جو صحیح کتابیں ہیں نا ان میں یہ درج ہے کالا لباس جہنمیوں کا ہے. یہاں آ کے کھڑا اس لیے زیادہ دیر سے ہوں, دیکھ رہا ہوں ہے بھی جہنمیوں کا. پوری کائنات میں لباس کسی مکان نے پہنا بھی نہیں, پہنا بھی ایک نے ہے بھی کالا. وہ میرا ہاتھ پکڑ کے ایک کونے ساتھ لے گیا, لے کے کھڑا ہو گیا. باتیں شروع ہو گئی. باتیں کرتے کرتے میں نے کہا اب بتا تو صحیح یار. کہتے ہیں کعبہ ہے, سچ بتاؤں؟ میں نے کہا سچ بتا. کہتا ہے کتنی بار سعودی حکومت ہماری نے اس کعبے کے غلاف کے رنگ کے بدلنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک دن میں غلاف نہیں تب بن جاتا, پورا سال لگتا ہے. کتنا؟ پورا سال, ایک سال میں تیار ہوتا ہے. کہتے ہیں وہاں جہاں یہ تیار ہوتا ہے وہاں پہلے دن سے نیت کر لی تھی چونکہ حاجیوں کے احرام کا رنگ بھی سفید ہے لہٰذا اس کا رنگ بھی سفید کریں. سفید کپڑے میں بنانا شروع کیا. سال پورا سفید کپڑا, وہاں سے گاڑی پہ رکھا سفید, چلے سفید. کہتا ہے جب کعبے کے پاس آ کے گاڑی سے اتارا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ خانہ کعبہ کالا رنگ. مالک کیا راز دینا چاہتا ہے؟ کہا جو باہر کالا رنگ کا کفر کا فتویٰ دیں گے وہ کعبے میں آ کے چومیں گے اسے, وہ کعبے میں آ کے چومیں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج کو کعبے کا غسل ہوتا ہے, غلاف کی تبدیلی ہوتی ہے, میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے. جو پہلا غلاف اتارتے ہیں, پہلے نہیں اتارتے, پہلے نیا غلاف اوپر چڑھا کے پھر نیچے سے پرانا غلاف اتارتے ہیں. میں نے یہ بھی سوال کیا کوئی حدیث ہے, کوئی نبی کا فرمان ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی نبی نے بتایا ہے کہ یہ پہلے کہ کہیں کعبے پہ سورج کی کرن نہ پڑ جائے؟ کسی نبی کی سیرت ہے؟ کہنے لگے نہیں. کسی نبی کا فرمان ہے؟ کہنے لگے نہیں. کوئی حدیث پیغمبر ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا پھر کیوں کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو؟ میں نے اس وقت اس بندے کے منہ پہ کہا یہ کعبہ ہے, سچ بولنے کی جگہ ہے. پتہ لگتا ہے تیرا آج بھی کعبے کے غلاف کی تبدیلی کا انداز بتایا جا رہا ہے. تجھے علی سے نفرت ہے, محبت نہیں. کیونکہ اگر کعبے سے غلاف اتر گیا میڈیا دکھا دے گا کعبے میں نشانی کس کی ہے. کعبے کے اندر نشانی کعبے میں آیا کون ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے فیہ مبارکن وہدی للعالمین وفیہ آیات, کعبے میں نشانیاں ہیں, وبینات کھلم کھلیاں ہیں, کوئی چھپی ہوئی بات توجہ ہے یا نہیں؟ ہیں کعبے کے اندر. دیکھو بھائی ماشاءاللہ اپنے علاقے کے سارے ہو, آپ کے علاقے میں آل محمد نے یہ توفیق دی ہوئی ہے. ضروری نہیں کہ بندہ منگدا ہوئے تو درستان چلا سکتا ہے. تو آڈا ذہن اتھے ہی ہے گل ہے یا نہیں؟ لیکن میں آل محمد نال وعدہ کیتا ہے آج منگنا نہیں تے منگیا بھی نہیں تے درس بھی چلانا پیا, درس بھی چلانا پیا اور چلاندہ رہوں گا. صرف سودے بازی ولایت تے نہیں کرنی. تو جو ہے یا نہیں؟ صرف ولایت علی ابن ابی طالب, جدہ دل پڑھائے تو جدہ دل نہ پڑھائے. تو جو ہے یا نہیں؟ صرف عقیدہ نہیں رکھے کہ علی رزق دیندہ ہے, صرف عقیدے تک نہیں رہ گئی گل, یقین دی منزل علی رزق دیندہ ہے. لین دا ٹنگ تنو آمنا چاہیے نا.
توجہ ہے جی یا نہیں؟ پیغمبر، اللہ کا گھر، اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ کے گھر کے اندر اللہ قرآن کہہ رہا ہے فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں اور ہیں بھی کھلم کھلی۔ اللہ کا گھر بڑا کمال رکھتا، ہدایت بھی ہے، مبارک بھی ہے، نشانیاں بھی اس میں ہیں۔ جاؤ کھول کے دیکھو تو سی ہیں کس کی، کون سی نشانیاں ہیں؟ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے، خدا کی قسم، فاطمہ بنت اسد علی مولا کی والدہ محترمہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں مطمئن ہو کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑا جا جا کے آجے ظہور تسی سنیا ضرور ہے، لیکن میں دو جملے ٹائم صلوات پڑھو محمد اور آل محمد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بندہ پچھلا آ جائے تو پہلے نو گھنٹی ہو جاندی ہے۔ توجہ ہے جی یا نہیں؟ سفر انہاں بھی کرنے نے، سادہ بھی ڈیوٹیاں معلقاں لائیاں نے۔ فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں مطمئن بیٹھی تھی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، وحی دے کے بھیجا۔ اوہ تھوڑا جا جاگو تے تھا ہے، وحی دے کے بھیجا جبرائیل کو۔ فاطمہ بنت اسد کے در پہ آیا، اندر نہیں گیا۔ اوہ جس در پہ رکتا ہے اندر فاطمہ ہوتی ہے۔ اوہ جس در پہ رکتا ہے، اللہ جانے کہاں بیٹھے ہو، جس در پہ رکتا ہے اندر فاطمہ ہوتی ہے۔ اندر کوئی مریم تو نہیں کہ بشر کی شکل اختیار کر کے چلا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندر کوئی مریم تو نہیں نا کہ بندے کی شکل بنا کے اندر ڈائریکٹ چلا جائے۔ جس در پہ رکتا ہے اندر فاطمہ ہے۔ جبریل در پہ رکا، سلام کیا، کہاں سے آئے ہو؟ رحمان کے پاس سے۔ کس در پہ آئے ہو؟ عمران کے در پہ۔ رحمان کے در کا نمائندہ، عمران کے در پہ، اندر علی کی والدہ۔ کیا حکم ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر میں آ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے ویکھو ہوں ایتھے اے تواڈے جڑے سادے جے لوگ ہو نا، اے مولویاں بعد وچ سر کھا مارنا۔ ویکھو مولوی ویکھو کی پڑھ گیا، جبرائیل کدی کسی عورت کول بھی آیا ہے؟ وہی تو صرف نبی تے ہوندی رہی ہے۔ فاطمہ بنت اسد نبی تے ہے ہی نہیں۔ اے تواڈے اگے سوال اٹھن دے، لیکن میں پڑھے انہاں دے کولوں میں، انہاں دے در وچوں علم لے ہے۔ جس وقت تجھ پہ آ کے کوئی بندہ سوال کرے، عورت کے پاس جبرائیل وہی لے کے نہیں آ سکتا، صرف نبی کے پاس آ سکتا ہے، اسی وقت اسے کہنا بدبخت قرآن تو پڑھ۔ جس ماں کو نکالنا تھا اس کے پاس آ گیا، جس کو بلانا تھا اس کے پاس کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ بھی تو مریم ہی سی نا، وہ بھی تو مریم سی نا، وہ بھی عورت سی، عیسیٰ کی دی ماں سی۔ تے آکھیا سنا آ کے نکل، تے جے کڈن واسطے آ سکتا ہے۔ توجہ ہے جے یا نہیں؟ جے کڈن واسطے مائی صاحبہ نو آ سکتا ہے، تے جنہاں نو بلا کے عزت دینی ہے انہاں دے در تے بھی تے جا سکتا ہے نا۔ جس نے آکھیا سنا اللہ بلا رہا ہے، بالکل جلدی کر رہا، اللہ بلا رہا ہے۔ آگے عمران کی زوجہ تھی، علی کی والدہ تھی، مطمئن بیٹھی تھی، عالمہ تھی، اپنا آپ منوانا تھا، تاریخ پہ نظر تھی۔ کہتی ہے نہیں جاؤں گی، میرا گھر ہے، میں کوئی مریم تو نہیں۔ پہلے تم نے بلا کے بیٹا بھی تم نے پروگرام بنایا تھا، جب عین وقت آیا تو آپ نے کہا نکل جاؤ۔ یہ عبادت خانہ ہے، یہ زچہ خانہ نہیں۔ اب مجھے بھی بلا رہے ہو، مجھے بھی دھوکہ دینا ہے، مجھے بھی دبا لگانا ہے۔ جا اللہ سے کہہ علی کی ماں نہیں آتی۔ جبرائیل پھر واپس گیا۔ جبرائیل کہتا ہے اللہ کس عورت کے پاس بھیجا جو اپنے گھر میں بیٹھی اطمینان سے ہے، کہہ رہی ہے میں نے نہیں جانا،
پہلے مریم نکالی گئی تھی، اب میری بھی عزت آبرو کا مسئلہ ہے۔ خالق نے کہا جبرائیل جلدی کر، علی کو ماں کو کہہ دے عمران کا گھر چھوڑے میرے گھر میں آئے، میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں اگر آنے پہ دیوار میں در نہ بنا دوں مجھے رحمان نہ کہنا۔ آئی علی مولا کی والدہ آئیں۔ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے، یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں سنائی ہوگی۔ علی کی والدہ آئیں، بالکل سمیٹ گیا، در بن گیا، اندر چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ اینی گل تو سا سنی، علی کی والدہ نے اندر سے طواف کیا۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ملا کرے گا طواف کعبے کا باہر سے، علی کی ماں نے طواف کیا اندر سے۔ پہلا طواف کا چکر تھا دیواروں کے ساتھ، دوسرا کلوز ہوا، تیسرا اور کلوز ہوا، ساتواں چکر تھا کہ جوف کعبہ تھا۔ جوف کعبہ بالکل کعبے کا سنٹر۔ بھائی ذمہ داری سے جو بات کرنی ہے، جو آگے کی بات کر رہا، 14 معصومین کی امہات نے بیک یہ جملہ ہر ایک نے یہ بولا۔ جیسے ہی علی کی والدہ کہتی ہے میں وہاں پہنچی، میں بیٹھی، بٹھائی گئی، میں لیٹی، لٹائی گئی، فرماتی ہے نیند جاری ہو گئی۔ کہتی ہے جیسے نیند کا غلبہ ہوا، آنکھ کھلی تو میرے پہلو میں بچہ سجدہ کر رہا تھا۔ جابیا جی تھوڑا جا فضائل دا جملہ ہے نہیں، آنکھ کھلی تو سجدہ کر رہا تھا۔ آل محمد اس طرح دنیا میں آتے۔ علی کی والدہ فرماتی ہیں اس پہ میں گھر سے نکلی تھی، ایسے موقع پہ نکلنا میرے لیے قابل تعجب نہیں تھا۔ کعبے کا باہر سے طواف کیا، قابل تعجب نہیں تھا۔ دیوار پہ رکی تو قابل تعجب نہیں تھا۔ در بنا تو قابل تعجب نہیں تھا۔ لیٹ گئی تو قابل تعجب نہیں تھا۔ سو گئی تو قابل تعجب نہیں تھا۔ اب کیڑا بندہ ہے جڑا شیعہ تے ہے علی نو منن والا ہے، سوچن والا نہیں۔ اس جملے تے علی دی ماں دے دسے فضائل تے بندہ چپ رہ جائے، اے او دا اپنا ہی نصیب ہے۔ علی کی والدہ کہتی ہے جیسے آنکھ کھلی میرا بچہ سجدہ کر رہا تھا، میں نے کروٹ بدلی، اپنی جگہ پہ بیٹھنا تھا کہ دیکھا کعبہ میرے بچے کو سجدہ کر رہا ہے۔ بچپن کی پہلی زندگی نہایت حسین تھی، ملتی تھی جس سے شکل اسی سے مکان لیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ علی کی والدہ کہتی ہے جب کعبے نے میرے بچے کو سجدہ کیا، ان سجدہ دی تسبیح تسی بھی پڑھ دے ہو، سنا جے جڑی کعبے پڑھی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ یہ گلنا جے اگے سنی آجے لحاظ نہ کرے آجے میرا۔ کعبے نے علی کو سجدہ کیا، کون کہہ رہی ہیں؟ علی کی ماں۔ تم سجدے میں کیا پڑھتے ہو؟ سبحان ربی یل آلہ، اے کہیں جلدی نال پڑھ جاندے نے یل آلہ۔ تبلیغ بھی ہونی ہے نا بچ، جڑا یل آلہ پڑھدا ہے نا وہ یل ہی ہو جاندہ ہے، او دی نماز نال تعلق، او دی نماز باطل ہے۔ سبحان ربی یل آلہ، ایک ہے علی ایک ہے آلہ۔ اوہو ہو تو جو ہے یا نہیں؟ سبحان ربی یل آلہ وبحمدہ، تم اور میں سجدہ کرتے ہیں یہ اور پڑھتے ہیں یہ، لیکن جب علی کی والدہ کہتی ہیں کعبہ میرے علی کو سجدہ کر رہا تھا، کعبے کی آواز آ رہی تھی انت امامی انا غلامک، تو میرا امام ہے میں تیرا غلام ہوں، تو میرا امام ہے میں تیرا غلام ہوں۔
ہیں آگے والے جملے بھی ہیں، انت ولی اللہ، تو اللہ کا ولی ہے، تو اللہ کا ولی ہے، تو اللہ کا ولی ہے۔ کہتی ہے فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں نے کعبے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، لمبی چوڑی عبارت ہے جو کعبہ پڑھ رہا تھا، لمبی چوڑی عبارت، ٹائم میں گنجائش نہیں رہ گئی، گھڑیاں دکھائی جا رہی ہیں، بالکل سمیٹ رہا ہوں اس بات کو نہیں۔ کہتے ہیں جس وقت کعبہ پوری طرح صفتیں علی کی بیان کر کے سجدے سے سر اٹھایا نا، میرے چند لحظے کے علی نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا آج تو نے مجھے سجدہ کیا ہے، اس کی جزا یہ ہے کہ کائنات تجھے سجدہ کرے گی۔ آئے ہائے ہائے، آج تو نے مجھے سجدہ کیا ہے، آج اس کی جزا یہ ہے کہ کائنات تجھے سجدہ کر۔ علی ولی اللہ کے ساتھ نماز کو باطل کہنے والے سے میرا سوال صرف اتنا ہے، علی دنیا میں آئے تو اس گھر میں آئے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ تو 72 فرقوں کے پاس چلا جا، کسی فرقے کے مولوی سے پوچھ، کعبے سے منہ پھیر کے نماز پڑھ لی جائے، نماز ہو جائے گی؟ ہاں اے سارے مولوی کٹھے ہوندے نے اج تے زور دے کے علم دا، ساڈا پروگرام نہیں رہ گیا، یہ پتھراں دا بنے ہیں تے کعبے ال کنڈ کر کے نماز پڑھ کے دسن، اور نہیں نہ ہوندی تے کعبہ علی علیہ السلام دے آون دے 3 دن رہن دی جگہ ہے، 3 دن رہن دی جگہ ہے، تے صرف اتنا اپنے گریبان وچ بہ کے مولوی دے فتوے وچ آ کے نہیں، اپنے گریبان وچ سوچ، اگر تیری نماز وچ کعبہ نہ آوے تے تیری نماز نہیں ہوندی، تے اگر کعبے آلہ نہ آوے تے بس دوستو دنیا نہیں مانی۔ ان کا مقام کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے؟ اگر مان جاتی تو کبھی بھی علی کی بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں نہ غیور بیٹھے ہو، درد مند بیٹھے ہو، آج 25 رجب ہے، 24 رجب ہے، آخری مضمون اس کے حوالے جو آخر میں پڑھیں گے، تابوت برآمد کروائیں گے، لیکن میں 2 جملے مصائب کے، اللہ کرے ہر بندے کو مولا رضا کے در پہ لے جائے، ہر بندے کو، خدا کی قسم 1400 سال کے بعد بھی جاؤ نا، جو گئے ہو گواہی دو گے، جب داخل ہوتے ہیں نا حرم میں، نوابوں کی طرح سین ہیں، دروازوں پہ سونا، گنبد پہ سونا، 80 ٹن سونا مولا کے حرم میں لگا ہوا ہے، 80 ٹن سونے کے جواہرات۔ میں جب پہلی مرتبہ گیا پہنچتا کیا، سونے کے در دیکھے خوش ہوا، لیکن جب پہلا جملہ کہا نا السلام علیکہ یا غریب الوطن، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، غریبوں کا غریب میرا تجھ پہ سلام۔ بڑا سوچا مولا تو نے تجھے غریب الغربا کہہ کے کیوں سلام کیا جاتا؟ سیرت پہ نگاہ کی، پتہ چلا یہ لقب میرے مولا کو کسی نے نہیں دیا تھا، یہ مولا نے خود اپنے لیے چنا تھا۔ کب؟ جب 25 رجب کو بابا کا جنازہ مسلمانوں نے پل بغداد پہ رکھ دیا تھا۔ اللہ جانے کچھ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا، بے غوری کی ہے، یہ مسلمان جنازہ رکھ کے نہیں آئے، جو سید بیٹھے مجھے معاف کرنا، میں نے تاریخ جو پڑھی، یہ مسلمان جنازہ رکھ کے نہیں آئے، خدا کی قسم آدھی رات تھی، جنازہ پھینک کے چلے، لیکن جنازہ پھینکنے کے باوجود اس بغیرت ہارون رشید اللہ اس پہ لعنت کرے، اس کے دل میں ابھی بھی بغض بڑا ہے، ابھی بھی دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے حکم دیا ہے سپاہیوں کو، جاؤ مدینے میں موسیٰ کاظم کے گھر میں جاؤ، جو کچھ ہے لوٹ لو۔ بس یہی جملے میں نے پڑھنے ہیں۔
اس سے آگے بھائی کے حوالے جو کچھ ہے گھر میں لوٹ لو۔ مولا رضا علیہ السلام، میں نے تاریخ کے جملے پڑھے ہیں، بابا کی زندگی میں گھر سے باہر نکلنا مولا نے چھوڑ دیا تھا۔ پتہ ہے کس لیے؟ جب نکلتے تھے لوگ کہتے تھے وہ قیدی کا بیٹا آ رہا ہے، وہ قیدی کا بیٹا آ رہا ہے۔ جب باپ کے قاتل گھر کے چاروں طرف کٹھے ہو گئے نا، مولا رضا باہر نکلے، باپ کے قاتلوں کا گھراؤ دیکھا، حاکم کا حکم سنایا۔ مولا کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، رضا بے رضا، قضا بے قضا، میری کوئی ایک بہن نہیں، اتنی مہلت دو، میں بہنوں کو ایک کمرے میں بند کر لوں۔ عزادار و مولا اندر گئے، 18 بہنوں کو ایک کمرے میں بند کیا، بند کر کے اجازت دی، پورے گھر کی تلاشی لی، گھر میں کچھ نظر نہیں آیا۔ اب وہ جملے تاریخ میں لکھے ہیں، میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں پڑھوں۔ جب کچھ نہیں نہ ملا، بڑے ہی بے حیاء جملے بول کے کہتے ہیں رضا بہنوں کو مال دے کے کمرے میں جمع کر دیا، ہمیں کہتا ہے گھر لوٹ لو۔ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اس کمرے میں جو کچھ ہے وہ نہ لوٹیں گے۔ حضادارو تیرا مولا اس وقت دیکھ کر کہتا ہے رک جاؤ، رک گئے۔ مولا اندر گئے، اندر جا کے اپنی 18 بہنوں کے سامنے اپنی عبا اتاری، زمین پہ بچھائی، بچھا کے کہتے ہیں بہنوں میں وطن میں غریب ہو گیا، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں رکھ دو، میرے باپ کے قاتل آ گئے ہیں۔ عزاداروں میں کیا تاریخ کے جملے یہ لکھ پڑے ہیں، ان بغیرتوں نے رضا کی بہنوں کو اس طرح لوٹا، 18 بہنوں کے پاس ایک چادر رہ گئی تھی۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا ایک نماز پڑھتی، 17 انتظار میں بیٹھتی۔